قرآن پاک پڑھنے کے آداب قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا سورۃ القیامہ میں ارشاد ہے، لا تحرک لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اے حبیب مکرم، آپ قرآن پاک کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں۔ بے شک اس قرآن پاک کو آپ کے سینہ میں محفوظ کرنا اور جب آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لہذا جب ہم جبریل کی زبان سے آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی اتباع کریں، یعنی خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں۔ پھر اس کے معنی اور مفاہیم، اس کی تشریحات و مطالب، اس کے اسرار و رموز آپ کو سکھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ان آیات کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر نازل ہوتے اور آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جبریل میرے سامنے پڑھ کر چلے جائیں اور بعد میں جس طرح انہوں نے میرے سامنے پڑھا میں اس طرح نہ پڑھ سکوں اور اس طرح کا تلفظ اختیار نہ کر سکوں۔ اس لیے آپ جبریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے اور پڑھتے تھے تاکہ اسی تلفظ کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے، اور اس میں آپ کو مشقت بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول مکرم، آپ یہ جو اندیشہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کہیں آپ کو بھول نہ جائے اور آپ صحیح لفظوں سے بعد میں پڑھ نہ سکیں، یہ اندیشہ ہم ختم کیے دیتے ہیں۔ اس قرآن پاک کو آپ کو یاد کروا دینا، سینے میں محفوظ کر دینا، جب پڑھنا چاہیں تو صحیح تلفظ کے ساتھ زبان پہ جاری کر دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں، یہ ہمارا کام ہے۔ بس آپ یہ کریں کہ جب تک جبریل پڑھ رہے ہیں آپ پوری توجہ سے سنیں اور ان کے پڑھنے کے دوران اپنی زبان کو آپ پڑھتے ہوئے حرکت نہ دیں۔ تو جب جبریل آپ کے سامنے پڑھے، یعنی ہم جبریل کی زبان سے آپ کے سامنے پڑھیں تو آپ پڑھنے کی اتباع کریں، یعنی بخاری میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خاموش رہیں اور توجہ سے سنیں۔ پھر اس قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم، یہ اسرار و رموز سب سکھا دینا، سمجھا دینا، یہ بھی ہمارے دل میں ہے، یہ بھی ہم کر دیں گے۔ اس میں
ان آیات میں قرآن پاک سننے کا ادب بیان کیا گیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو جو سامعین ہیں، سننے والے ہیں، وہ اپنی زبان نہ ہلائیں، وہ پوری توجہ سے سنیں۔ جب ذہن دو چیزوں کی طرف مصروف ہوتا ہے تو پھر وہ پوری طرح ایک طرف متوجہ نہیں ہوتا اور وہ ایک طرف سے کمزوری رہ جائے گی۔ اگر ذہن ایک طرف متوجہ ہے مکمل تو وہ پوری طرح اس چیز کو احسن طریقے سے حاصل کرے گا، لیکن اگر ذہن دو طرف متوجہ ہو تو اس کی توجہ بٹنے سے دونوں کاموں میں کمزوری آ جائے گی، دونوں چیزوں میں کمزوری آ جائے گی۔ تو یہ قرآن کے آداب میں سے ایک ادب ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے اور جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو جو سامعین ہیں وہ پوری توجہ سے سنیں اور وہ خاموش رہیں، زبان کو حرکت نہ دیں۔ اسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کی طرف اپنے کانوں کو پورے طور پر لگا دو، پوری طرح کان ادھر دھرو، یعنی توجہ سے سنو۔ وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، یعنی زبان کو حرکت نہ دو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ جب آدمی پوری توجہ سے قرآن پاک کو سنے گا تو وہ قرآن اس کے دل پر اثر انداز ہوگا، تو اس کے دل میں انقلاب آئے گا، چینجنگ اور تبدیلی آئے گی، اس کا طرز عمل بدل جائے گا، وہ نافرمانی چھوڑ کے اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا، شک و شبہ کو چھوڑ کے تقوی کا اور احتیاط کا راستہ اختیار کرے گا۔ تو جب وہ اطاعت گزار بنے گا، صاحب تقوی بنے گا، تو یقیناً اللہ کی رحمت کا حقدار بنے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک ہے یہ موعظہ، یہ وعظ ہے، سینوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور پھر کیا ہے؟ رحمت ہے۔ تو یہ رحمت کب بنے گا؟ رحمت کے حصول کے لیے جو پہلے چیزیں ضروری ہیں کہ قرآن کو توجہ سے سننا، اور پھر قرآن کا دل پر اثر انداز ہونا، اور پھر اس کے نتیجے میں دل و دماغ کا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہونا اور تزکیہ نفس ہونا، یہ چیزیں پہلے ضروری ہیں۔ جب یہ ہوں گی تو نتیجہ تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنا کرو اور مکمل خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں خطبہ سننے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دوران خطبہ کسی دوسرے کو یہ کہا خاموش ہو جاؤ، اس نے ایک لغو، ایک فضول بات کی۔ معلوم ہوا کہ دوران خطبہ یہ اجازت نہیں کہ کوئی شخص دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے یہ کہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ اسی طرح صحیح حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوران خطبہ جس شخص کو اونگ آئے، نیند کی کیفیت طاری ہو رہی ہو، اونگ آئے، وہ اپنی جگہ بدل لے، یعنی وہاں سے اٹھے اور حرکت کر کے دوسری جگہ پہ آئے، تو اس عمل سے اس کی نیند، اونگ، سستی زائل ہو جائے گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص
جو دوران خطبہ دوسرے کو کہے خاموش ہو جا، تو وہ اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ یعنی اس کو اتنا تو علم ہے کہ یہ خاموش ہونے کا مقام اور وقت ہے، اس کے باوجود خود خاموش نہیں ہو رہا، دوسرے کو کہہ رہا ہے۔ جب دوسرے کو کہے گا تو خود تو وہ خاموش نہ رہا نا، تو جس چیز کا علم تھا اس پہ خود عمل نہیں کر رہا تھا، تو وہ اس گدھے کی طرح جس کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ تو خطبے کے جو آداب احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں ان میں ایک ادب یہ بھی ہے، صحیح حدیث کے اندر ہے، احتباء، یعنی دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے سرین کو نیچے رکھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کا حلقہ بنا کے نہ بیٹھے، کہ یہ جو حالت ہے، یہاں اب بھی بچے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، احتباء والی حالت کہ گھٹنے کھڑے کر لیں، سرین نیچے لگی ہے، دونوں ہاتھوں سے حلقہ بنا لیں، اس سے سستی غفلت طاری ہوتی ہے، تو دوران خطبہ اس کا بیٹھنے سے منع کیا گیا۔ تو خطبے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک، حدیث مبارکہ، وعظ و نصیحت۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو آداب خطبہ سننے کے ہیں وہی آداب وعظ و نصیحت کی مجلس کے ہیں، علم دین کی مجلس کے ہیں۔ تو خطبہ نہایت ہی اہمیت رکھتا ہے، باقاعدہ اس حوالے سے قرآن میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اہل ایمان جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، بلایا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ کی طرف دوڑو۔ اجماع مفسرین ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہے۔ تو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو اپنے سارے کام کاج، یہاں تک کہ خرید و فروخت سب چھوڑ کر، ساری مصروفیات یکسر ختم کر کے ذکر اللہ یعنی خطبہ، وعظ و نصیحت، قرآن و سنت سننے کے لیے فوراً حاضر ہو جاؤ۔ اور تمہارا یہ عمل کرنا یعنی ساری مصروفیات کو ترک کر کے خطبہ سننے کے لیے، وعظ و نصیحت سننے کے لیے، قرآن و سنت پر مبنی کلام سننے کے لیے حاضر ہو جانا، یہ تمہارے لیے بہت اچھا، بہت بہتر ہے۔ اگر تمہیں کچھ علم ہے، اگر کچھ تم جانتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ پھر آگے مزید خطبے کے حوالے سے آگے مزید بھی بتایا گیا ہے۔ تو جب خطبے کے یہ آداب ہیں کہ جس میں قرآن بھی ہوتا ہے، احادیث بھی ہوتی ہیں، وعظ و نصیحت کی دیگر باتیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ جب قرآن پڑھا جائے گا وہ تو خالص قرآن ہے، اور اس کے لیے تو خاص قرآن کی آیات آ گئی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمارے ہاں اس حوالے سے انتہائی غفلت اختیار کی جاتی ہے کہ مجلس میں بعض کا قاری قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض کا عالم دین قرآن و سنت کی روشنی میں وعظ و نصیحت کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پوری توجہ سے سنیں اور خاموش رہیں، یہاں تک کہ دوسرے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاموش ہو جائے۔ اب بتائیں کہ یہاں کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ آپ پانی پئیں، آپ پانی پلائیں، آپ خوشبوئیں چھڑکیں، آپ پھول پھینکیں، آنے والے کا استقبال کریں، سلام مصافحہ کریں، آپس میں بات چیت کریں، یا نعرے لگانے شروع کر دیں، اس طرح کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ قرآن، سنت
پر مبنی وعظ و نصیحت کو سننے میں، سمجھنے میں اور اس کا اثر قبول کرنے میں مانع اور رکاوٹ ہے، اور اس کی اصلاح ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب آپ نے واقعتاً جو بھی محفل یا مجلس قائم کی ہے اس سے مقصود محض اللہ کی رضا ہے، اور اگر مقصود اپنی واہ ہے، اپنی تشہیر ہے اور شہرت ہے، لوگوں کے اندر نیک نامی وہ مقصود ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے اور ایسا زبردست پروگرام ہوا، اتنی زبردست محفل ہوئی، جب مقصود ہی یہی ہے تو پھر تو یہی چیزیں ہوں گی نا جو ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جو چیز ہے نا یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر قوم کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ کہ اگر محفل کے اندر جس میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، قرآن کا درس دیا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، وعظ و نصیحت کیا جا رہا ہے، فکر آخرت دلائی جا رہی ہے، اگر اس میں سنجیدگی نہیں ہے، اس میں شور و غل ہے، یا سپیکر کی آواز اتنی زیادہ ہے، کان پھاڑ آواز ہے، اور جو حاضرین ہیں ان پر وہ گراں گزر رہی ہے، اور اس پہ طبیعت پر ایک عجیب سی وہ کفیت وہ طاری ہو رہی ہے، یہ ہمارے یہاں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال جو مجھے سن رہے ہیں ہر ایک پہ لازم ہے بحیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کے، جو اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم ہے اس پر عمل کو یقینی بنایا جائے، پوری توجہ سے قرآن کو سنا جائے۔ بعض اوقات ایسے مقام بھی میں نے جگہ دیکھی ہیں اور ایسی مجالس دیکھی ہیں، کل خانے کی یا کسی 40ویں کی یا اس جیسی کوئی محفل ہے، اب اسٹیج پہ عالم دین بیٹھ کے وہ وعظ و نصیحت کر رہا ہے، لیکن لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ یہاں کھانا لگا ہوا ہے، دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اس میں گلاس، پانی اور چیزیں اور ساری، اور لوگ اپنا وہ کتاریں بنا کے کھانے کے لیے جس طرح بیٹھتے ہیں بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ کوئی قرآن سننے کی مجلس ہے؟ دنیا کے اور دیگر لیکچر ہوتے ہیں، دیگر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہاں تو یہ انداز نہیں ہوتا، اور یہاں جب قرآن بتایا جا رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی ہے، فکر آخرت بتائی جا رہی ہے، اب لوگوں سامنے کھانے رکھ دیے، تو یہاں مقصود وہ کھانا ہے، اصل میں مقصود وہ وعظ و نصیحت نہیں ہے، اسی وقت رسم پوری کرنا ہے مقصود ہے۔ پھر اتنا جو خرچہ کیا گیا، پوسٹر چھاپے گئے اور اس کے لیے لوگوں کو دعوتیں دی گئیں، اتنا لنگر کا اہتمام، دریاں اور دیگر کتنی بھی چیزیں اس میں، اور ڈیکوریشن والے کتنا سامان اور کتنا وہ انتظامات، اتنا خرچہ کیا گیا، لیکن اس کا بینیفٹ کیا ہوا دینی اعتبار سے؟ کیا لوگوں میں انقلاب آ گیا؟ لوگوں میں تبدیلی آ گئی؟ خیانت چھوڑ دی، نماز پڑھنا شروع کر دی، والدین کی اطاعت اور حکمرانی اختیار کر لی، بے حیائی چھوڑ دی، فحاشی اور یعنی اور بے پردگی میں کمی آ گئی؟ کوئی فائدہ ہوتا ہے بتائیں کسی قسم کا؟ اس لیے کہ ہمارا مقصود ہی وہ نہیں ہے جو اصل سے مقصود ہونا چاہیے، اس لیے وہ فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے محفل میں، اور اس محفل کے اندر کوئی سنجیدگی، کوئی توجہ اور وہ قرآن کی طرف لوگوں کا رجحان اور میلان اور دلچسپی وہ نہیں ہوتی، وہ سارے کام اس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کو ایک عام جس طرح نعت پڑھی جا رہی ہے، یا کوئی اور اشعار پڑھے جا رہے ہیں، یا کوئی اور گفتگو ہو رہی ہے، اسی طرح قرآن کو سمجھا جاتا ہے۔ تو آئندہ سے آپ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں، شریعت کے سارے احکام وہ ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اہل ایمان اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں کہ ایک پاؤں آپ اندر کر لیں اور ایک باہر رکھ لیں، پورے داخل ہوں، اسلام کی جو ہدایات ہیں ان کے اندر مکمل داخل ہو جائیں۔ تو ان تعلیمات میں قرآن کو توجہ سے سننا، یہ بھی شریعت کا، اسلام کا ایک مین اور اہم حکم ہے، اس کو بھی اختیار کریں۔ اسلام میں پورے طور پہ داخل ہو جائیں، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پتہ چلا کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ دشمن ہے نا، تو وہ شریعت کے احکام پر عمل سے روکتا ہے۔ تو اس کو پتا ہے کہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے، محفل ہو رہی ہے، جس میں قرآن سنایا جائے گا،
اگر لوگوں کی طرف توجہ ہو گئی اور لوگوں نے توجہ سے سن لیا تو یہ تو دل پہ اثر کرے گا، تو سینے جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے، تو لوگ پکیزہ ہو جائیں گے، ان کا عمل پکیزہ ہو جائے گا، یہ تو میرے چنگل سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے وہ بنیاد جو ہے نا اسی پہ وہ ہاتھ ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے ان کو قرآن سننے ہی نہ دو، اس طرح کا ماحول برپا کر دو، اس طرح کی کیفیت پیدا کر دو کہ نہ کوئی توجہ سے سنے، نہ کوئی سمجھے، نہ کوئی عمل کرے اور نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ وہ پیسہ بھی لگ جائے، وقت بھی لگ جائے، محنت بھی ہو، لیکن فائدہ اس کا کچھ بھی نہ ہو۔ اور ایک ہے کہ فائدے کا نہ ہونا، دوسرا ہے نقصان کا ہونا۔ وہ ایک نقصان تو یہی ہے کہ آپ نے وقت بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، کہ اتنا اہتمام بھی کیا، تو اس کا آپ کو فائدہ نہ ملا، یہ بھی نقصان ہے۔ اور ایک نقصان ایسی آگے والا ہے، آخرت میں قیامت والے دن عالم قاری، وہ عالم جو قاری تھا، تو قاری سخی اور شہید اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے، نسائی میں موجود ہے، ترمذی میں تو اور تفصیل سے موجود ہے، لیکن میں یہاں اختصار سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب اس قاری عالم دین کو اور سخی اور شہید کو گھسیٹ کر اونڈے منہ جہنم میں ڈالنے کا حکم اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ کام علم دین سیکھنے سکھانے کا اور سخاوت کرنے کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اپنی شہرت کے لیے کیا، اپنی بابا کے لیے کیا، اپنی تحسین کے لیے کیا، لوگوں میں اپنی نیک نامی کو پھیلانے کے لیے کیا۔ تو اب اس کی سزا آخرت میں یہ ہے کہ جہنم میں اونڈے منہ ڈال دیا جائے گا۔ تو اس روشنی میں جو میں نے گفتگو کی ہے، جو مجھے سن رہے ہیں، یہ اپنے عمل کا جائزہ لیں۔ ہاں جلسہ دستار فضیلت ہو، ہاں کسی بزرگ کا عرس ہو، ہاں کوئی محفل میلاد ہو، یا جمعے کا خطبہ ہو، یا اس کے علاوہ اس سے ملتا جلتا کوئی بھی پروگرام ہو، ان سب کے اندر جو مقصود ہے وہ پیش نظر رہنا چاہیے اللہ کی رضا، قرآن و سنت کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے، فکر آخرت کو بیدار کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا، اور اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان سب چیزوں کو اختیار کرنا۔ یہ اگر ہم تبدیلی پیدا کر لیں اپنے معاشرے کے اندر تو یقین کریں روزانہ بلا مبالغہ کثیر محافل شب و روز ہمارے اس معاشرے میں ہوتی ہے، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے موسوم ہوتی ہے، لیکن محافل ہوتی ہے۔ تو اگر اس میں ہم یہ چینجنگ لے آئیں اور جو قرآن و سنت کا حکم ہے کہ پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو، اور پھر جو گفتگو کرے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مقصود ہے وہ پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ وجاہدوا جہاد کبیر، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کرو۔ اب یہ موقع ہے کہ قرآن سنا سنا کے لوگوں کے ذہنوں کو بدلے، خوشخبریاں سنا کے اطاعت کی طرف لے کر آئے، ڈر سنا کے ان کو جو وہ نافرمانی سے بچائے۔ تو یہ اگر ہم یہ اپنی محافل کو قرآن و سنت کے تقاضوں پر لے آئیں اور اس کے مطابق ہم کر لیں، ڈھال لیں، تو یقین کریں ایک انقلاب کا دور شروع ہو جائے گا، تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ ہر محفل میں کچھ نہ کچھ لوگ لازماً توبہ طائب ہوں گے اور ان کے اندر فکر آخرت بیدار ہوگی، اور وہ آگے اوروں کو بیدار کرنا شروع کر دیں گے۔ یوں چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا اور معاشرے کے اندر روشنی پھیلتی چلی جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ بات آپ نوٹ کریں۔